السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک سلسلے سے، ایک ترتیب سے ہم لوگ ایک چیز کو یعنی اسلامی تاریخ کو سن رہے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ ہم سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے اندر ایک شوق جاگ رہا ہے اسلامی تاریخ کو جاننے کی۔ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو دائم رکھے اور ہمیں بہترین انداز میں اسلامی تاریخ کو جان کر، اور ہم اس کے سلسلے میں ساتھ ہی ساتھ یہ سوچیں کہ ہماری جو تاریخ تھی کیا ہی تابناک ہے، اور کیسی کیسی قربانیاں ہمارے اسلاف نے اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے دی ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے ایک اشارے پر اور اللہ رب العزت کے ایک چھوٹی سی حکم پر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار تھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سن لیا اور اچھی طرح سمجھ لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو اور تاریخ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، آگ میں انہیں پھینک دیا جانا اور اللہ رب العزت کا انہیں بحفاظت کچھ نقصان پہنچائے بغیر ان کی حفاظت کے ساتھ انہیں بچا لینا، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا کر ان کی جگہ پر ایک بھیڑ کا یعنی مینڈے کا ان کی جگہ پر فدیتاً کیا کیا جانا، ذبح کر دیا جانا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے آتا ہے عبد المطلب کے خاندان کے اندر، ان کے 10 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ ہم نے پچھلے سیشن کے اندر اور پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ چیز بتلا دیا تھا کہ ان کے 10 بیٹوں کے سامنے جب وہ اپنے اس خواب کو کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، پورا وہ خواب بیان کرتے ہیں، تو سب کے سب بیٹے یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم میں سے جسے چاہیں اپنے مرضی سے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ پھر قرعہ اندازی ہوتا ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے، پھر اس میں خواجہ عبداللہ کا نام نکلتا ہے، پھر ننیال والوں کے زور و زبردستی کی بنا پر عبد المطلب اس بات پر آمدہ ہوتے ہیں اس کاہن عورت کے پاس جانے کے لیے۔ پھر اس کے مشورے پر ایک کام کیا جاتا ہے، یعنی اونٹوں کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کے راستے پر۔ پہلے 10 اونٹ، پھر 10 پر، پھر 10، اس طرح 100 اونٹوں کو اللہ کے راہ پر قربان کیا جاتا ہے، جو آج بھی ایک جان کی فدیہ کتنی ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اس طرح نقصان پہنچاتا ہے جس سے وہ ختم ہو جائے، اگر وہ سامنے والے کو قتل کیے بغیر اگر فدیہ چاہیں وہاں سے، تو اس کے بدلے بھی ہمیں کتنے اونٹ کا اجرت دینا ہوگا؟ 100 اونٹوں کا اجرت دینا ہوگا۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے خواجہ عبداللہ کو وہاں سے خوشی خوشی اپنے گھر لے آتے ہیں۔ پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے کہ عبد المطلب رہتے ہیں سردار کئی زمانے تک، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ یہ بڑے ہوتے ہیں، یعنی جتنے بڑے تھے اور اس سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن نہایت ہی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عبداللہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، اور اس کے ساتھ ساتھ ترے امتیاز، یعنی خوشی در خوشی یہ ہے اور نور در نور یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے صلب کے اندر نور محمدی کو بسا دیا تھا، کیونکہ وہی آگے چل کر والد محترم کس کے بننے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خواجہ عبداللہ کے صلب میں موجود کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بنا پر ان کے پیشانی یعنی اسے کہتے ہیں پیشانی، فورہیڈ، اسے پیشانی کہتے ہیں، اس پر ایک قسم کی چمک تھی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہاں چمک رہا تھا، جس کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اطراف کی عورتیں ان سے ہم صحبت ہونے کے لیے، ہم صحبت کہتے ہیں یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے، جو
ازدواجی ایک رشتہ ہوتا ہے دونوں کے ملاپ سے، شوہر اور بیوی دونوں کے ملاپ سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، یعنی جس بچے کی شکل میں. تو اس چیز کے خواہش مند تھی عورتیں، یعنی ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ہم ان سے ہم صحبت ہوں. کس سے؟ عبداللہ سے، کیونکہ نہایت حسین و جمیل، خوبصورت، یعنی ایک چمکتا ہوا، یعنی سارے بیٹوں کے اندر اللہ نے ایک نرالا بنایا تھا. اسی طرح شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے وہ. تو ایک انسان وہ ہے جو بہادر بھی ہو، عالی ہمت بھی ہو، حوصلہ مند بھی ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، شرافت بھی ہو. تو ظاہر سی بات ہے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتا ہے. تو جس کی بنا پر عورتیں، تو ایک تو یہ چیز، ایک سبب یہ تھا. دوسرا سبب یہ تھا کہ ان کے پیشانی پر ایک قسم کا نور کیا تھا، عیاں تھا، واضح تھا، اوپن تھا، جس کی بنا پر عورتوں کا دل ان کی جانب مائل ہو رہا تھا کہ ہم ان سے ہم صحبت ہوں. ہم صحبت میں نے سمجھایا عورت اور شوہر کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، ازدواجی رشتہ ہوتا ہے، ان کے ملاپ سے کیا ہوتا ہے، ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے بچوں کی شکل میں. تو اسی چیز کے خواہش مند کیا تھی جو دیگر عورتیں تھیں، وہ کیا کرتی تھیں، اسی چیز کی خواہش تھی عبداللہ سے کہ ہم کیا ہوں، ان سے ہم صحبت ہوں، ان سے ملیں. لیکن عبداللہ کہاں ملتے؟ اللہ بھی ان کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ آگے چل کر وہ ایک نبی کے والد بننے والے تھے. ظاہر سی بات ہے اللہ ان کی حفاظت کیوں نہ کرے. اللہ بھی حفاظت کر رہا تھا، اور وہ ان کا جو تعلق تھا ایک شرافت والے خاندان سے تھا. وہ کہاں زنا پر آمدہ ہوتے، فحش کام پر آمدہ ہوتے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے ان کی کیا کی، پوری طرح حفاظت کی، اور وہ پوری طرح ان کاموں سے کیا رہے، محفوظ رہے، گندے کاموں سے، زنا سے، فحش کاموں سے کیا رہے، محفوظ رہے. اور اس چیز کو بھی یہودی لوگ، یعنی یہودی لوگ اس وقت بکثرت کہاں آباد تھے، عرب کے اندر، عرب ممالک کے اندر. جیسا کہ خیبر وغیرہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، واقعہ سنا ہوگا بکثرت تقاریر کے اندر، بیانوں کے اندر، جو جلسوں کے اندر بیانیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس کے اندر خیبر کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو یہودیوں سے پاک کیا، وہاں فتح کیا قلعے کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا وہ. تو اس طرح بکثرت یہودی کہاں تھے، عربی یہودی وہاں موجود تھے. کہاں پر؟ مکہ میں، مدینے میں، اطراف میں، دیگر جگہ پر کہاں تھے، بہت زیادہ یہودی موجود تھے. تو انہیں بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ شخص ہے، کیونکہ وہ توریت پڑھ رہے تھے. توریت جو اللہ کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بڑی کتابوں میں سے. توریت کے عالم بھی ہوتے تھے اس کے اندر. تو اس وقت وہ شریعت نافذ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے توریت نازل کیا تھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل بھی تھی وہ ہے انجیل ہے. تو توریت کے وہ لوگ عالم ہوتے تھے، اور توریت کے اندر، توریت شریف کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا، واضح کر دیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو خاتم الانبیاء ہوگا. خاتم کہتے ہیں مہر کو، مہر اسٹیمپ کو، تو خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں. تو وہ ان چیزوں سے کیا تھے، یعنی پڑھ کر، جان کر، اور عبداللہ کی شکل کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ یہ ہو نہ ہو یہی اس کا باپ بننے والا ہے. یعنی اسرائیلی سلسلہ، یعنی جو حضرت اسحاق علیہ، یہی 2 بھائی تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے فرزند، جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے. اور اسی طرح حضرت سارہ بنت حاران سے کون تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام. وہاں سے بھی ایک نبیوں کا سلسلہ ہے، وہ بڑا طویل سلسلہ، ہم کسی اور جگہ پر اسے بیان کریں گے. تو وہ سلسلہ چلتا ہے، چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد وغیرہ، یہ سارا سلسلہ اس طرح. حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی میں آتے ہیں. اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر منقطع ہوتا ہے. بالتفصیل ہم کسی اور جگہ اسے بیان کریں گے. لیکن یہاں پر یہودی جب خواجہ عبداللہ کو دیکھتے تھے کہ وہ جب کسی بت یعنی مورتی کے پاس سے گزرتے تھے جو کعبہ کے اطراف میں رکھے ہوئے تھے، تو مورتیوں کو بھی اللہ رب العزت، کیونکہ زبان کا دینا، یہ آپ کہیں گے کہ مورتیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، یہ جو بت ہوتے ہیں جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں، تو یہ کیسے بات کر سکتی ہیں؟ تو اللہ رب العزت زبان دینے پر بھی قادر ہے. وہ دکھلانا چاہتا ہے کہ جس کی میں یعنی قدر کرتا ہوں تو کس طرح قدر کرتا ہوں، کسی کو عزت دیتا ہوں تو کس طرح عزت دیتا ہوں.
تو جب وہ کسی بت کے پاس سے گزرتے تھے، کون؟ عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے والے ہیں، تو بت یہ کہتے تھے، کون؟ مورتیاں یہ کہتی تھی آپ ہمارے قریب نہ آؤ، کیونکہ آپ کے صلب میں موجود وہ شخص ہے جو ہماری ہلاکت کا سبب بننے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ یہودی حضرات جو وہاں موجود تھے وہ دیکھتے تھے، سنتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ پلاننگ کیا کہ اس کو ہم کیا کر دیں، جڑ ہی سے ختم کر دیں، یعنی قتل کر دیں موقع پا کر۔ لیکن عبداللہ جو تھے یہ بڑے شجاع و بہادر تھے، شکار تھے، جیسا کہ ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی شکاری کرتے تھے، شکار کھیلتے تھے، جنگلوں کے اندر جاتے تھے، شکار کر کے لاتے تھے، وہی روزی روٹی ہوا کرتا تھا ان کا۔ اس طرح یہ بھی بڑے شکار تھے، یعنی شکار کھیلا کرتے تھے اور شجاع و بہادر تھے۔ یہ سب اس وقت کی یہ علامتیں ہوتی تھی کہ شجاع و بہادری ہونے کی۔ تو یہ شکاری کرنے جاتے تھے جنگلوں کے اندر، وہی زیادہ وقت ان کا گزرتا تھا، چٹیل میدانوں کے اندر میں، ریگستانوں کے اندر میں، اور ایسی جگہ ہی شکاری ملیں گے، جانور ملیں گے اور پرندے ملیں گے۔ تو یہ ان جگہوں پر کیا کرتے تھے، جاتے تھے شکاری کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے۔ تو یہودیوں نے آپس میں بات کیا، یہودی وہی جو آج فلسطین کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، یعنی جوز جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں، یہ آج سے نہیں اسلام کے دشمن ہیں، یہ شروع سے ہی اسلام کے دشمن ہیں، وہیں سے ہی ان پر حسد پنپا ہے، یعنی حسد کا ایجاد وہیں سے ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ نبیوں کا سلسلہ تو ہمارے خاندانوں میں تھا، اسرائیلی خاندانوں میں تھا، تو یہاں کیسے آ گیا، ہمارے خاندان سے بند ہو کر یہاں کیسے آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہیں معلوم ہو چکی تھی، وہی حسد کی بنا پر یہ آج بھی اسلام سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ جو ان کے عالم ہیں، جو ان کو جاننے والے ہیں، صحیح علم رکھنے والے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ بات کہ اسلام جو مذہب ہے یہ برحق ہے اور ہمیں اسی کو ماننا چاہیے اچھی طرح۔ لیکن ایک حسد ہے، انسان جب حسد کرنے پر آتا ہے، سامنے کی تمام اچھائیاں اس کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے۔ ایک انسان بہت اچھا ہے اور اس کا پڑوس بھی ہے، تو پڑوس جب دیکھتا ہے اس کی اچھائیوں کو، تو اس کا جو حسد ہوتا ہے تو وہ اس سے رہا نہیں جاتا ہے، تو حسد کرتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن سامنے والے کو نہ ملے، یعنی سامنے والا لاکھ روپیہ کماتا ہے تو جو حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کماؤں یا نہ کماؤں، سامنے والے کو نہیں ملنا چاہیے، میں اسے بڑا ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی کلچر ہے، ہم کسی کو بڑا ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ کوئی اوپر کی جانب جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھنا پسند، ہماری آنکھیں اتنی بدتر ہو گئی ہیں، اتنی بری ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیسے ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ کیسے اس کو ٹان کر نیچے بیٹھائیں، ہماری ترقی ہو یا نہ ہو اسے آگے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ کسی کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہو رہا ہے، اس کے ساتھ غلط حرکتیں، کسی کا تجارت ہے، بزنس ہے، وہ اچھے طریقے پر آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کو حوصلہ دے کر اور آگے بڑھائیں، نہیں، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، کھینچ کر نیچے بیٹھا دیتے ہیں۔ کسی کے رشتہ داروں کے اندر اچھا تعلق ہے، اب وہ بھی ہم سے نہیں دیکھا جاتا، کیسے ان کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ کچھ عورتیں اسی پر کام، ان کا یہی ہوتا ہے، یعنی ان کا کام ہی رہتا ہے کہ کون سکون سے بیٹھا ہے، ہم اس کو کیا کریں، جھگڑا لگائیں، بیٹھ کر اس کی بات کر کے کیا کریں، جھگڑا لگائیں۔ تو یہ سارا معاشرہ ہمارا کیا ہوا ہے، پورا بگڑ چکا ہے۔ یہی حسد اتنی بری چیز ہے کہ آپسی ناتعلق، نا اتفاقی پیدا کرنے میں بالکل نمبر 1 ہے۔ تو ہم کسی کو کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس کا ہیلپ کریں، اسے حوصلہ دیں، اس کے کیا کریں، ترقی کا سبب بنے، تنزلی کا سبب نہ بنے، اس کے آگے بڑھنے کا سبب بنے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ آگے چل کر ہمیں یاد رکھے گا یا نہیں، ہم اس نیکی کو انجام دے کر آخرت کے لیے چھوڑ دیں۔ کس کے لیے چھوڑ دیں؟ آخرت کے لیے چھوڑ دیں، کل اللہ ہمیں اس کا بہترین کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ تو یہی وہ حسد ہے جو آج تک یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بنائے رکھا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان کیا رہیں، سکون سے رہیں، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ جو اسرائیلی خاندانوں کے اندر تھا وہ بھی ہم نبی، انہیں بھی ہم نبی مانتے ہیں، کیونکہ تمام نبیوں کو نبی ماننا یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی حسد کی بنا پر وہ اس وقت بھی یہی پلان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے، مکہ سے، بالتفصیل ہم اسے آگے جانیں گے،
میں ایک اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے کیسی ان کی دشمنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اس وقت بھی جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ محمد کو کیا کریں، ہم جڑ سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جڑ سے ہی ختم کر دیں، ایسے ختم کریں کہ قصاص کسی پر نہ آئے، بدلہ کسی پر نہ آئے، سب کی تلوار ایک ساتھ لگے گی تو جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا، کون مارا کسی کو نہیں معلوم۔ تو اسی طرح کا پلاننگ کون کرتے ہیں؟ یہودی کرتے ہیں اس وقت خواجہ عبداللہ کو مارنے کے لیے، کہ جب یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت یہ تنہا ہوتے ہیں، تو ہم وہی موقع استعمال کر کے کیا کریں گے، ان کو وار کر کے جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا کرنا ہوتا ہے کہ یہ حضرت خواجہ عبداللہ شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے۔ یہ سلسلہ وہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آتی رہے۔ تو خواجہ عبداللہ ایک دن کیا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں شکار کے لیے، اور یہ لوگ پلاننگ بنا کے پہلے سے تیار رہتے ہیں کہ ایسا موقع پا کر ان پر حملہ کر کے جڑ سے، ظاہر سی بات ہے اکیلا آدمی ہوگا کتنوں کو سنبھالے گا، کتنوں کے وار کو کیا کرے گا، دفاع کرے گا، روکے گا، تو سب یکجا ہو کر کیا کریں گے، اس پر حملہ کر کے اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ ریگستان کی طرف نکلتے ہیں، جنگلوں کی طرف، بیابان کی طرف نکلتے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو یہودی لوگ اکیلا پا کر کیا کرتے ہیں، حملہ کرنے آتے ہیں۔ تو اس سے کچھ فاصلے پر، دوری پر، آمنہ خاتون جو آگے چل کر ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے والی ہے، تو وہ ان کے والد وہب بن عبد مناف کچھ دور ہی پر کھڑے رہتے ہیں، دور کچھ ہی فاصلے پر کھڑے رہتے ہیں، یعنی اتنے دور پر یہ ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں عبداللہ۔ تو یہودی لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وار کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے سوار ہیں، یعنی گھوڑے پر ایسے سوار ہیں جو کیا کر رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں، یعنی عبداللہ نہیں دفاع کر رہے ہیں، یعنی کچھ ایسا لباس، یعنی جو دنیا کے لباسوں سے ہی ان کی لباس، یعنی ان کے کپڑے بالکل الگ ہیں، تلوار، ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں، کھلی تلوار لیے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو، یہودیوں کو کیا کر رہے ہیں، ان کے وار کو ختم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ خواجہ عبداللہ اپنے کام پر ہیں اور یہ دور سے اس نظارے کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کون؟ وہب بن عبد مناف۔ تو یہ دیکھ کر سارا ماجرا دیکھتے ہیں کہ یہ وار کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو عجیب لباس میں ہیں اور جو دنیا کی لباس سے بالکل الگ ہے، تلوار لیے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو، یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور عبداللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ سارا واقعہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ آتے ہیں اپنے گھر پر، اور عبداللہ صحیح سالم اپنے گھر کیا ہو جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ اور یہودی لوگ کامیاب تو ہوئے، اکیلا تو پا لیا انہوں نے، کس کو؟ عبداللہ کو۔ وار کرنے کا موقع بھی انہیں مل گیا کہ اکیلا پا کر ہم مار دیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی فرشتوں کے ذریعے، غیبی فرشتوں کے ذریعے کیا کیا، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جیسے بدر کے موقع پر بالتفصیل یہ بھی ہم جانیں گے آگے چل کر، بدر کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے کس کی حفاظت کی؟ صحابہ کرام کی، 313 صحابہ کرام کی کیا کی حفاظت کی۔ تو ایسے ہی اس وقت ان کے والد محترم کی بھی کیا کی ہے، اللہ رب العزت نے حفاظت کی یہودیوں کے ہاتھوں سے۔ تو یہ اپنے گھر آ جاتے ہیں خواجہ عبداللہ اطمینان، صحت، عافیت کے ساتھ کیا آ جاتے ہیں اپنے گھر، اور یہودی اپنے اس مکر و فریب پر، اس پلاننگ پر ناکام ہو کر کیا ہو جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ اور وہب بن عبد مناف جو آمنہ خاتون کے، آمنہ کے کیا ہیں، والد ہیں، آمنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کے کیا ہیں، والد ہیں، وہ گھر آ کر اپنی بیوی برہ بنت عبد العزیٰ سے سارا واقعہ کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے، کیونکہ آمنہ بھی اس وقت بہت خوبصورت، حسین و جمیل، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے ہی ہے، تو بہت خوبصورت۔ کون؟ آمنہ خاتون، شرافت اور یعنی اپنے شرافت کے اندر بالکل اعلیٰ، اور خوبصورت، حسین و جمیل، عادت و اخلاق میں بھی اعلیٰ، یعنی خوبصورت بھی اور خوبصورت بھی، دونوں صفات ان کے اندر اعلیٰ قسم کی۔ کیوں نہ ہو، ظاہر سی بات ہے آگے چل کر اللہ رب العزت انہیں ایک نبی کی والدہ محترمہ بنانے والا ہے۔ تو جہاں ایک عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خوب حسین و جمیل، شجاع و بہادر، وہیں ان کی ہونے والی بیوی وہ بھی خوبصورت اور حسین و جمیل، اور اپنے عادت و اخلاق کے اندر بالکل اعلیٰ۔
تو یہ موقع پا کر جب یہ سارے صفات سے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم داماد کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کاروبار کیسے ہیں، اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں، تو دیکھ کر ہی اپنی بیٹی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایسا اعلیٰ میری بیٹی کے لیے، میری اس شریف اور پاکیزہ اور نیک بیٹی کے لیے اس سے زیادہ شریف اور نیک شوہر اور نیک داماد نہیں مل سکتا ہے، تو انہوں نے جب اپنی بیوی سے یہ سارا واقعہ ماجرا بیان کیا تو ایک عورت کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب جو عبداللہ کے کیا ہیں والد محترم ہیں، تو انہیں یہ پیغام بھیجایا، نکاح کا پیغام بھیجایا اور ان کے درمیان بات طے پائی۔ پھر انہوں نے بھی موقع پا کر ان کے پاس یہ بات پہنچائی اور آپسی رشتہ کیا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، یعنی یہ دین اور تاریخ طے ہو گئی، شادی کے آنن فانن یعنی بالکل جلد ہی جلد ہو گئی، یعنی تاریخ طے ہو گئی شادی کی، کس کی؟ عبداللہ کی، کس کے ساتھ؟ آمنہ کے ساتھ میں۔ اچھا یہ جو رشتہ ہے، اچھا عبداللہ کا نسل، یہ تو ظاہر سی بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جا کر ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، پھر وہاں جا کر حضرت ابراہیم، پھر اس طرح آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح حضرت آمنہ کا بھی رشتہ قصی ابن کلاب، یعنی تینوں کا رشتہ، یعنی آمنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا بھی رشتہ آگے جا کر ملتا ہے قصی بن کلاب۔ میں نے شروع میں کہا تھا قصی بن کلاب بن مرہ، یعنی یہاں جا کر تینوں کا رشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ ساتویں پشت، یعنی اولاد پھر اولاد، یعنی باپ کا باپ پھر باپ کا باپ پھر باپ کا باپ، یعنی اس طرح ساتویں پشت پر جا کر آمنہ کے بھی وہی رشتہ، وہی نسل ہے، وہی سلسلہ نسب ہے، اور عبداللہ کا بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی سلسلہ نسب ہے، اور آمنہ کی جو والدہ محترم ہے برہ بنت عبد العزیٰ، تو ان کا بھی وہی سلسلہ نسب ہے، یعنی تینوں کے تینوں ایک ہی خاندان سے۔ یعنی آمنہ کا جہاں جا کر سلسلہ نسب، یعنی کسی آدمی کا فلاں بن فلاں جا کر رشتہ ایک جگہ پر ملتا ہے، تو وہیں جا کر یعنی قصی بن کلاب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسل، یعنی وہی ان کے دادا پر دادا بنتے ہیں، اکڑ دادا یا جو بول رہے ہیں اوپر جا کر، اور اسی طرح آمنہ کا بھی وہی رشتہ یعنی وہی سلسلہ نسب جا کر اوپر جا کر مل جاتا ہے۔ قصی بن کلاب جو ہیں انہی پر جا کر تینوں کا نسب کیا ہو جاتا ہے، مل جائے، یعنی تینوں کس خاندان سے؟ ایک ہی خاندان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے۔ یعنی یہ جو خاندان ہے بالکل شریف، یعنی منصف عادل خاندان ہے بالکل، یعنی پاک و صاف اللہ رب العزت نے اس خاندان کو رکھا تھا، کیونکہ آنے والا نبی بھی جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، تمام عالم میں بہترین جس شخص کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس طرح طے پا کر ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد ایک بڑا عجیب ماجرا ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا زنان یعنی جو اطراف کی عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ کس بات پر عبداللہ کو آمادہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان سے ہم صحبت ہوں، یعنی ہم ان سے مل جائیں، اور یہ جو نور چمک رہا ہے کس سے؟ عبداللہ کے پیشانی پر، فور ہیڈ پر، تو وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے۔ جب عبداللہ کا نکاح کس سے ہو گیا؟ آمنہ سے نکاح ہو گیا، تو اب یہ نور کہاں منتقل ہو گیا؟ حمل کی صورت میں آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ یعنی رحم کے اندر، یعنی آمنہ کے پیٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جب ٹھہر گئے وہاں پر، تو اس وقت یعنی وہ چمک، وہ نور جو ان کے پیشانی میں تھی وہ نکل کر وہ صلب میں موجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والے تھے آگے چل کر، تو وہ نور نکل کر آمنہ کے بطن یعنی پیٹ کو چلا گیا۔ تو اس افسوس اور رشک سے تقریباً 200 عورتیں، کتنی عورتیں؟ 200 عورتوں نے اپنی جان گنوا دی۔ یعنی ہمیں شادی کرنے کی خواہش تھی، ہم ان سے ہم صحبت ہوتے تھے، کس سے؟ عبداللہ سے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کچھ عجوبہ چیز ہی ہے، یعنی یہ اگر ہمارے اندر منتقل ہو جاتا ہے تو ہماری، کیونکہ عبداللہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، کون سا واقعہ؟ ذبح والا، جو عبد المطلب نے کیا مانی تھی؟ نظر مانی تھی، تو اس نظر کی بنا پر جب وہ نظر کا ایفا ہوا، پورا ہوا، تو عبداللہ اور زیادہ مشہور ہو گئے تھے، بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے، تو اس بنا پر بھی عورتیں چاہ رہی تھی کہ ہم انہیں سے نکاح کریں، ساری عورتیں۔ تو اسی طرح دیگر عورتیں بھی اپنی نکاح کا پیغام دے رہی تھیں، اور اپنے طرف عبداللہ کو کیا کر رہی تھی؟ مائل کر رہی تھی اس بات پر کہ ہم ان سے کیا ہوں، ہم صحبت ہوں، ملیں، تاکہ وہ نطفہ، وہ نور ہمارے بطن میں کیا ہو جائے؟ منتقل ہو جائے۔ لیکن وہ نور کس کے بطن پر منتقل ہو گیا؟ آمنہ کے۔ تو اس افسوس پر
اس رشک پر تقریباً 200 عورتوں نے کیا کیا، جب سوچا، جب سن لیا اس واقعے کو کہ عبداللہ کا نکاح کس کے ساتھ ہو گیا، آمنہ کے ساتھ، اور ان کا وہ نور اور وہ رحم کیا ہو گیا، منتقل ہو گیا ہے، رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا ہے، تو افسوس کے ساتھ 200 عورتوں کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور وہ دنیا سے رحلت فرما گئی۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، وہ نور چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام تک، پھر اسماعیل علیہ السلام سے، پھر اولاد در اولاد ہو کر عبداللہ تک، پھر یہاں تک آ کر آمنہ کے رحم مادری میں وہ منتقل ہو گیا۔ پھر آگے چل کر ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کیا کیا بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں، اور آمنہ کن کن چیزوں کا سامنا کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا ماجرا ہوتا ہے۔ انہی باتوں پر ہم اپنے بات کو منقطع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔